یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ بھی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھے کرے۔ چلیے بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، یعنی جن کی اتنی آمدنی ہے کہ انہیں قانوناً انکم ٹیکس دینا چاہیے؟ 3 کروڑ سے زیادہ۔ اور دے کتنے رہے؟ صرف 73 لاکھ۔ یعنی پاکستان کے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، جو دے سکتے ہیں، جن کا قانونی فرض ہے، وہ کچھ نہیں دیتے۔ اور جو دے رہے ہیں ان میں سے بھی 40% وہ ہیں جو اپنی انکم زیرو دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، ڈیفنس میں بنگلہ بھی ہوگا، لینڈ کروزر بھی ہوگی، بچے لنڈن میں پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور ٹیکس ریٹرن پر کیا لکھا ہوگا؟ اس سال کوئی آمدنی نہیں ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ FBR کا اپنا ڈیٹا ہے۔ 2025 میں جن لوگوں نے ٹیکس ریٹرنز فائل کی ان میں سے 40% نے زیرو انکم دکھائی۔ پاکستان کے کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو ٹیکس کے دائرے سے مکمل باہر ہیں۔ پہلا طبقہ، بڑے ذمہ دار۔ جی ہاں، جس بندے کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، جو سالانہ کروڑوں روپے کماتا ہے، اس پر وفاقی انکم ٹیکس 0 دیتا ہے، کچھ نہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی چلو وفاق کو نہیں دیتا، صوبہ تو لیتا ہوگا۔ بالکل، صوبہ لیتا ہے ٹیکس، مگر صرف کاغذ پر۔ پریکٹیکلی سندھ پنجاب میں زرعی ٹیکس کا کلیکشن کسی مذاق سے کم نہیں۔ یعنی وہ وڈیرا جس کے پاس فارم ہاؤس ہے اور موٹر سائیکل والا جو روزانہ مزدوری پر جاتا ہے، یہ 2 لوگ ہو گئے۔ ٹیکس کون دے رہا ہے؟ بائک والا، ہر لیٹر پر 198 روپے پیٹرول پر۔ دوسرا طبقہ جو ٹیکس چور ہے وہ ہے تاجر اور ریٹیلرز۔ FBR کہتی ہے کہ صرف سیکس ٹیلز کا فراڈ ایک سال میں 3400 ارب روپے ہے۔ سن لیں دوبارہ، 3400 ارب روپے کا فراڈ ایک سال کے اندر۔ یعنی جتنا پیسہ حکومت پورے ملک کے پیٹرول پمپ سے نچوڑ کر اٹھاتی ہے، اتنا پیسہ سیلز ٹیکس فراڈ میں سالانہ گم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اس پیسے کا۔ تیسرا طبقہ ٹیکس چور جو ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ والا بنگلہ جو 5 کروڑ میں خریدا گیا اور کاغذ پر دکھایا گیا 1 کروڑ میں لیا تھا، جو بلڈر بے نامی پلاٹ بناتا ہے، جو بزنس ٹائکون اپنا گھر کسی نوکر کے نام پہ رکھتا ہے، جو بلیک منی سے فلائٹ بکنگ بھی نقد میں کرتا ہے، کیش میں، کوئی نہیں پکڑتا انہیں، کیونکہ اوپر تک ہاتھ ہیں ان کے اور نیچے آنکھیں بند ہیں۔ تو حکومت کرتی کیا ہے؟ حکومت وہی کرتی ہے جو حکومت نے ابھی کیا ہے، پیٹرول پر پیسے بڑھا دیتی ہے۔ ایلیٹ طبقے سے تو وہ ٹیکس نکال نہیں سکتی کیونکہ اس میں وہ خود شامل ہیں، مگر IMF کہتا ہے بھائی پیسے دے دو ورنہ قسط رک جائے گی۔ تب اس ایلیٹ طبقے کے پاس یعنی حکومت کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، پیٹرول پمپس کا، کیونکہ پیٹرول پمپ پر نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بحث کر سکتا ہے، نہ کوئی فراڈ کر سکتا ہے۔ جو آئے گا وہ فیول ڈلوائے گا اور ٹیکس دے کر جائے گا۔ ذمہ دار کی فصل پک گئی، اس کا ٹیکس 0۔ تاجر کا منافع بڑھ گیا، اس کا ٹیکس 0۔ بڑے بلڈرز نے پلاٹ بیچ دیا، اس کا ٹیکس 0۔ اور موٹر سائیکل والے نے پیٹرول ڈلوایا، اس پر ٹیکس 198 روپے فی لیٹر۔ یہ ٹیکس نکلتا ہے اس بندے کی جیب سے جو موٹر سائیکل پر ہے، اس بندے کی جیب سے جو رکشہ چلاتا ہے، اس ماں کی جیب سے جو بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، اس بیوی کی جیب سے جو ہاسپٹل میں شوہر کی دوا دینے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اور جب پیٹرول پر ٹیکس لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے روٹی بھی مہنگی ہوگی کیونکہ آٹا ٹرک سے آتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس بھی مہنگی ہوگی، اسکول کی وین کا کرایہ بھی بڑھے گا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں مکھن لینے سے لے کر مرنے تک ہر چیز پر پیٹرول کا ٹیکس لگا ہوا ہے۔ اور یہ ٹیکس کس کے کہنے پر لگایا گیا ہے؟ IMF کے کہنے پر۔ اسی IMF کے کہنے پر جس کو احسن اقبال صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے، قائد اعظم نے آزادی دی، عمران نیازی نے IMF کا غلام بنا دیا، سب غدار ہو۔ اب احسن اقبال صاحب کیونکہ حکومت میں ہیں اس لیے وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ پہلے کیا کہتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بھولے، 2024 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف نے جو قوم کو اپنا منشور دیا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ کیا کریں گے، وہ بھی بھول گئے۔ میں یاد دلا دیتا ہوں، فروری 2024 کے الیکشن سے چند دن پہلے نواز شریف نے اپنے منشور میں اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، جبکہ آج 1 کروڑ لوگ بے روزگار کر دیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غربت کم کریں گے، جبکہ غربت کی شرح آج 45% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا بجلی 20 سے 30% سستی کریں گے، جبکہ بجلی آج 100% سے زائد مہنگی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم انرجی سستی کریں گے،
جبکہ گیس کی قیمتوں میں 1300% اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم کسانوں کو بلا سود قرضے دیں گے، جبکہ آج وہی قرضے 18 سے 20% کم سود پر مل ہی نہیں رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ حکمران کیسے ہیں جو کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ وعدے کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ مطلب یہ کون سا مرض ہے ایسا؟ وہ کسی مرض کا شکار نہیں ہے بھائی، وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم نہیں، یہ قوم بھی بھول جائے گی، کیونکہ ہم قوم نہیں، ایک ہجوم ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے لزبیلا کی، اور یہاں پہ شدید ٹریفک جیم ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹریفک کیوں جیم ہوا؟ نہ یہ کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے جیم تھا، نہ یہاں کہیں آگ لگی تھی، نہ کوئی ایمرجنسی سچویشن تھی۔ بس ہم جیسا کوئی ایک بندہ تھا جس نے یہ سوچا یار یہاں سے شارٹ کٹ مار کے نکلتا ہوں، 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤں گا۔ پھر دوسرے نے سوچا کہ یار یہ شارٹ کٹ مار رہا ہے میں بھی مار لوں۔ تیسرے نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیسے پہلے نکلیں گے، بھائی میں بھی پہلے نکلوں گا، وہ بھی اپنی بائک آگے لے آیا۔ چوتھا گاڑی والے نے دیکھا یار یہ تو 3 مجھ سے پہلے نکل گئے، اب میں 5 منٹ کیسے جلدی پہنچوں گا، وہ اپنی گاڑی آگے لے آیا۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورا یہ جو ایریا تھا یہ پورا بلاک ہو گیا، جیم ہو گیا، کیونکہ سب کو جلدی جانا تھا۔ بس یہی وہ بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے حکومت کا یہ بیہیویئر ہے، جو بھی آ جائے حکومت میں، کیونکہ حکومت میں آنے والے جانتے ہیں کہ ہم صرف انڈیویجولی سوچتے ہیں کہ ہم بس 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں، باقی سب لوگ جائیں بھاڑ میں، روڈ بلاک ہوتا ہے ہو جائے، پیچھے کوئی مر رہا ہے مر جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں بس اپنا سوچنا ہوتا ہے کہ ہمیں بس 5 منٹ کا بھی فائدہ ہو جائے تو ہم وہ حاصل کر لیں، اس کے لیے چاہے ہمیں رشوت دینی پڑے، 2 نمبریاں کرنی پڑیں، ہمارا فائدہ ہو۔ تو جب بھائی گراؤنڈ پر جو موجود لوگ ہیں، جو ہم جیسا عام آدمی ہیں، وہ اپنی ذات میں نواز شریف اور شہباز شریف ہے، تو پھر ہم اوپر والوں سے کیا بحث کریں گے؟ جب ہم وہ ہجوم ہیں جو جب پیٹرول کی قیمت 500 روپے ہونے والی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم 5 منٹ پہلے پورے پیٹرول پمپ پاکستان کے دیکھ رہے ہیں، رش لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں پہلے ہم ڈلوا لیں، بس پہلے پیٹرول ہم ڈلوا لیں، بعد میں بھلے مہنگا ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سوچ ہے، خود غرضانہ سوچ کہہ لیں اسے، کہ ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، ملک کا نقصان ہو جائے، ہمارا فیوچر تباہ ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اور جب ہمیں پرواہ نہیں تو انہیں پرواہ کیوں ہوگی؟ پھر یہ ایسے ہی وعدے کریں گے جب اپوزیشن میں ہوں گے، یا ہمارے غم میں شامل ہوں گے جب اپوزیشن میں ہوں گے، انہیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگ رہی ہوں گی، کہیں گے نہیں یار یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کب؟ جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو پھر یہ کوئی ایک ایسا راستہ بھی نہیں چھوڑیں گے کہ جہاں سے ہوا آئے اور ہم سانس لے سکیں۔ تو انجوائے کیجئے پاکستان کی اس جمہوریت کو۔